بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 52 ہے، جس میں ہم 3 قسم کے جملے بنائیں گے۔ نمبر 1، ایسے جملے بنائے جائیں گے جس میں مفرد کی طرف اشارہ اور نسبت ہوگی۔ اس طرح کہ خالد ایک شاگرد ہے، وہ مدرسے جاتا ہے اور مدرسے سے گھر آتا ہے، محنت کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ چست اور چالاک ہے۔ یعنی اس طریقے پر ہم کسی ایک شخص کے بارے میں، ایک طالب علم شاگرد کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں جملے بنائیں گے جس میں مفرد کا صیغہ استعمال ہوگا۔ مفرد کا صیغہ، مثال کے طور پر ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے، یقول وہ ایک آدمی کہتا ہے، یذہب وہ ایک آدمی جاتا ہے، یدرس وہ ایک آدمی پڑھتا ہے۔ تو یہ مفرد کے صیغے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی کو ہم اس کے بعد تثنیہ میں کنورٹ کریں گے، تثنیہ میں اس کو ڈالیں گے، یعنی ہم مفرد کے صیغے کو تثنیہ بنائیں گے اور اس کو ہم سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم نے پڑھا ہوگا یقول، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے یقولانی، وہ 2 آدمی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم پورا ایک جملہ اور پورا ایک فقرہ بنائیں گے، اس میں ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، بہت سارے۔ پہلے میں ہم شاگرد مدرسے میں ہے، التلمیذ فی المدرسۃ، شاگرد مدرسے میں ہے تو ایک ہی شاگرد کے بارے میں بتائیں گے اور ایک مفرد کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہم 2 شاگرد کو اپنا موضوع بنائیں گے اور ہم مفرد کے صیغے کو تثنیہ والا صیغہ بنائیں گے اور سیکھیں گے۔ اس کے بعد بہت سارے شاگرد یعنی جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، جو کہ یقولون، بہت سے شاگرد کہتے ہیں، یقولون یہ جمع کا ہو گیا، یقول، یقولانی، یقولون۔ اور اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا مضارع کا صیغہ 2 زمانوں کو مشتمل ہوتا ہے، 2 زمانوں پر، یعنی حال اور دوسرا استقبال۔ آئیے اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے 3 مثالیں لکھ دی ہیں، یعنی مفرد کے لیے یقول، تثنیہ کے لیے یقولانی اور جمع کے لیے یقولون۔ اسی طرح یذہب وہ ایک آدمی جاتا ہے، یذہبانی وہ 2 آدمی جاتے ہیں، یذہبون وہ بہت سارے آدمی جاتے ہیں۔ تو محترم عزیز طلبہ، اس چیز کو ہم سیکھ لیں۔ یہاں پر ہم نے صرف اور صرف 3 صیغے ذکر کیے ہیں، جو کہ مذکر غائب یعنی غائب کے 3 صیغے ہیں، غائب کے 3 ہیں۔ اسی طرح مؤنث غائب کے بھی 3 ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں پھر پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا۔ جس طرح یقول ہے، اس طرح مؤنث غائب کے لیے تقول، تثنیہ کے لیے تقولانی، اور جمع مؤنث غائب کے لیے یقولن۔ تو یہ 3 مؤنث، یعنی تقول وہ ایک عورت کہتی ہے، تقولانی وہ 2 عورتیں کہتی ہیں، یقولن وہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں۔ تو اس طرح ہم جو ابھی لیکچر بنانے جا رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف مفرد کا صیغہ ہوگا اور ہم اسے سمجھیں گے کہ مصنف رحمہ اللہ نے مفرد میں ہمیں کون کون سے صیغے دیے ہیں اور ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ آئیے وہاں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم مضارع کے صیغے پڑھ رہے ہیں۔
الدرس الثامن والثلاثون، 38واں سبق۔ الثامن کہتے ہیں 8 کو، الثلاثون کہتے ہیں 30 کو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عنوان ہے التلمیذ فی المدرسہ، التلمیذ شاگرد، فی المدرستی مدرسے میں ہے۔ اب خالد کے بارے میں بات ہوگی۔ خالد چونکہ مفرد ہے تو آگے جو بھی صیغہ آئے گا وہ مفرد کے بارے میں یعنی خالد کے بارے میں استعمال ہوگا، اور خالد مفرد ہے، واحد مذکر غائب، واحد یعنی مفرد، مذکر یعنی مذکر مؤنث نہیں، غائب کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ متکلم اور مخاطب بیٹھ کر کسی غائب بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو اسے غائب کہا جاتا ہے، تو یہ غائب بھی ہے۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں خالد تلمیذ نشیط، خالد چست شاگرد ہے، نشیط معنی چست ہونا، شاگرد کہتے ہیں تلمیذ۔ خالد نشیط، خالد چست ہے، تلمیذ شاگرد۔ یقوم، دیکھو یقوم میں یا ہے، ہم نے گزشتہ اسباق میں سے کسی سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم جب بھی دیکھ لیں یا کو کسی فعل کے ابتدا میں ہے تو وہ ہوتا ہے غائب، واحد مذکر غائب کے لیے۔ کسی فعل کے شروع میں تا ہے، جس طرح آئے گا تقول ہم نے کہا تھا، تو یہ ہے مخاطب کے لیے، واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی ہے، اور واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یاد کیا تھا تذہبو آپ جاتے ہیں، تذہبو وہ ایک عورت جاتی ہے، غائبہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا اگر کہیں پر آپ کو حمزہ دکھے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اقولو، اقولو میں کہتا ہوں، اجلسو میں بیٹھتا ہوں، اسمعو میں سنتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا اگر وہاں پر ہم نون ڈال دیں گے تو نقولو ہم سب کہتے ہیں، ندرسو ہم سب پڑھتے ہیں۔ آئیے آگے، یقومو اس میں یا ہے تو یہ کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر غائب کہاں ہے؟ وہ خالد ہے۔ یقومو خالد اٹھتا ہے، قام یقومو کا مطلب ہے اٹھنا۔ یقوم فی الصباح الباکری صبح سویرے وہ اٹھتا ہے۔ ویتوضأ اس میں بھی یا ہے، یا یتوضأ اصل میں فعل کیا ہے؟ توضأ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے بعد مضارع کا آتا ہے یتوضأ۔ توضأ اس ایک آدمی نے وضو کیا، تو اس نے کیا ماضی میں گزرا ہوا زمانہ کہلاتا ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی روٹین کیا ہے، ڈیلی روٹین جسے ہم کہتے ہیں روزانہ کا معمول، وہ صبح سویرے جاگتا ہے، وَيَتَوَضَّأُ اور وہ وضو کرتا ہے۔ وَيُصَلِّ اس میں بھی یا ہے، اصل میں تو ہے صَلَّى، اس ایک شخص نے نماز پڑھی، صَلَّى نماز پڑھی، لیکن وَيُصَلِّ یہاں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی روٹین ہے۔ وَيُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ وَيَتْلُو الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ اور وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، اس میں بھی یا ہے۔ تلا یتلو، تلا کے معنی ہے اس نے تلاوت کی۔ ثم یأخذ الکتب اس کے بعد وہ کتابیں اٹھاتا ہے اور لیتا ہے۔ ویسلم اور سلام کرتا ہے علی امہ و ابیہ اپنے والد صاحب پر اور اپنی والدہ صاحبہ پر۔ ام کہتے ہیں ماں کو، والدہ کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو۔ وَيَذْهَبُ اس کے بعد جاتا ہے إِلَى الْمَدْرَسَةِ مدرسے کی طرف۔ اب آپ حضرات نے اس میں یہ سیکھا یقوم، یتوضأ، یصلی، یتلو، یأخذ، یسلم، یذهب، ان افعال کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں اور اس کا معنی بھی نوٹ کر لیں۔ اب ہم دوسرے سبق کی طرف جائیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یقومو سے یقومانی بن جائے گا، اور اسی طرح یقومون، یعنی یہاں پر یہ واحد مذکر ہے تو وہاں پر تثنیہ مذکر،
تثنیہ کہتے ہیں دو کو، یعنی دو طالب علم جاگتے ہیں، دو طالب علم وضو کرتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ میں کیا تبدیلی واقع ہوگی وہ سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جمع کا بھی صیغہ آئے گا کہ بہت سارے طلبہ ہیں وہ وضو کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے کون سی شکل ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔